اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین معظم، آج جو واقعہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ پرانا نہیں ہے، اور یہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے جس کو اگر سائنسی اور عقلی بنیادوں پر دیکھا جائے تو اس کا وقوع پذیر ہونا ناممکن ہے، لیکن بہرحال امام زمانہ علیہ السلام کائنات کے حاکم ہیں اور ہر چیز ان کے تصرف اور کنٹرول میں ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ محدث نوری نے اپنی کتاب امام زمانہ سے شفا اور نجات پانے والے میں کتاب ملاقات با امام کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ آقائے شیخ اسماعیل نمازی بیان کرتے ہیں کہ میں ہر سال مشہد مقدس کے لوگوں کو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے لے کر جاتا تھا اور قافلہ سالاری کے فرائض انجام دیتا تھا۔ اس دور میں ہم نجف اشرف کے راستے سے جاتے تھے کہ جس میں بے آب و گیاہ بیابان اور جھاڑیاں ہوتی تھیں۔ اس دور میں پکی سڑکیں نہیں تھیں، صرف چند لوگ جو مخصوص نشانیوں کے ساتھ راستے کے بارے میں جانتے تھے انہیں راستہ معلوم ہو جاتا تھا، جبکہ عام آدمی کے لیے اس راستے پر سفر کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ناظرین، اس زمانے میں سفری سہولتیں اور شاہراہوں اور سڑکوں کے موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ ضروری تھا کہ اس قسم کے سفر کے لیے لوگوں کے پاس کھانا، پانی اور گاڑیوں کے لیے وافر مقدار میں تیل موجود ہو تاکہ راستے میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے۔ لہٰذا شیخ اسماعیل نمازی بیان کرتے ہیں کہ ہم بھی سفر کے تمام انتظامات کر کے تیل، پانی اور دیگر سامان کے علاوہ 2 ڈرائیورز اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور مسافروں کے پاس ہماری ہدایات کے مطابق اشیاء خورد و نوش اور روٹیاں وغیرہ کافی مقدار میں موجود ہوتی۔ ایک سال اسی طرح جبکہ ہم سفر کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ حسب معمول 2 ڈرائیورز بھی تھے۔ ان میں سے ایک ڈرائیور تو پابند صوم و صلات اور پرہیزگار انسان تھا، جبکہ دوسرا اس کے بالکل برعکس تھا۔ اتفاقاً ایک دن غروب آفتاب کے وقت وہ غیر پرہیزگار ڈرائیور گاڑی چلا رہا تھا۔ رات ہونے کو تھی۔ ہم نے اس سے کہا کہ رات ہونے والی ہے، لہٰذا ہمیں یہیں ٹھہر جانا چاہیے اور رات گزار کر صبح کو پھر اپنے سفر کا آغاز کرنا چاہیے، لیکن اس نے ہماری بات سنی انسنی کر دی اور مسلسل گاڑی چلاتا رہا۔ اس وقت ہم بیابان کے عین بیچوں بیچ تھے۔ کچھ دیر اور گاڑی چلانے کے بعد جب رات کا اندھیرا اچھی طرح پھیل گیا تو اچانک اس نے گاڑی روک دی اور کہا کہ اب آگے راستہ سمجھ نہیں آ رہا۔ ہم سب گاڑی سے نیچے اتر آئے اور ساری رات وہیں رکے رہے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو معلوم ہوا کہ ہم بالکل ایک غلط راستے پر آ گئے ہیں اور بھٹک چکے ہیں۔ آگے جانا تو درکنار، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کس سمت سے آئے ہیں۔ میں نے مسافروں سے کہا کہ گاڑی میں سوار ہو جاؤ۔ پھر میں نے ڈرائیور سے کہا کہ تم 10 فرسخ مغرب کی طرف چلو، پھر اگر سمجھ نہ آئے تو 10 فرسخ جنوب کی جانب، اور پھر بھی راستہ نہ مل سکے تو 10 فرسخ شمال کی طرف سفر کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہمیں راستے کا کوئی سراغ مل جائے۔ ڈرائیور نے میری یہ بات مان لی اور گاڑی پر سفر شروع کر دیا۔ ہم اس بے آب و گیاہ ویرانے اور بیابان میں بہت دیر تک بھٹکتے پھرتے رہے، لیکن راستہ معلوم نہ ہو سکا، اور اسی طرح تمام دن گزر گیا اور رات آ گئی۔ ہم نے اپنا سفر ختم کیا اور وہیں پڑاؤ ڈالا اور رات گزاری۔ اگلا تمام دن بھی اسی طرح اس بیابان میں بھٹکتے ہوئے گزرا، لیکن اس 2 دن کی خواری اور پریشانی کے باوجود ہمیں آگے یا پیچھے جانے کا کوئی راستہ نہ مل سکا۔ اب ہمارے پاس گاڑی کا ایندھن یعنی تیل ختم ہو گیا تھا اور پینے کا پانی بھی انتہائی کم رہ گیا تھا، یہاں تک کہ بالکل ختم ہونے کے نزدیک تھا۔ میں نے اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت آہوزاری اور نالہ و فریاد کی۔ اگلے دن صبح کے وقت یہ حالت ہو گئی کہ پانی بالکل ختم ہو گیا اور ہماری جانوں پر بن آئی۔ ہم سب شدید پریشانی اور خوف کے عالم میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے مسافروں سے کہا کہ آؤ منت مانے کہ اگر خداوند کریم ہمیں اس بیابان سے بچا لے اور ہمارے وطن پہنچا دے
تو ہمارے پاس جو کچھ ہوگا اسے راہ خدا میں تقسیم کر دیں گے۔ سب نے میری بات مان لی اور ہم نے خود کو تقدیر کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، شیخ اسماعیل بیان کرتے ہیں کہ وقت گزرتا رہا اور صبح کے تقریباً 9 بج گئے۔ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد گرمی ہو جائے گی اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے۔ مسافروں کی یہ حالت ہے کہ ان میں سے کچھ شدید پیاس کی وجہ سے مر جائے۔ اس لیے میں بے حد پریشان ہو گیا۔ میں اٹھا اور مسافروں سے کچھ دور گیا۔ اس جگہ ایک ٹیلہ سا بنا ہوا تھا۔ میں اس ٹیلے کے دوسری طرف چلا گیا اور آنسو بہائے اور آہو فریاد کی، اور یا ابا سہل المہدی ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی، یا حجت ابن الحسن عسکری ادرکنی کا ورد شروع کر دیا۔ میں نے سر جھکایا ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ اچانک میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ کو محسوس کیا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک عدد عربی مرد کو پایا جس کے ساتھ اونٹوں کی ایک قطار تھی اور وہ میرے پاس سے گزر رہا تھا۔ میں نے اس عربی کو آواز دی، آقا، ہم یہاں راستہ بھولے بیٹھے ہیں، ہمیں راستے پر پہنچاؤ۔ میرے اس طرح سے مخاطب کرنے پر اس نے اپنے اونٹوں کو بٹھا دیا اور میرے پاس آیا اور سلام کیا۔ میں نے جواب دیا۔ اس نے خود سے میرا نام لیا اور کہا، شیخ اسماعیل، پریشان نہ ہو، میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں راستہ دکھا دوں۔ پھر وہ مجھے اس ٹیلے کے دوسری طرف لے کر گیا اور ایک طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو، اس طرف جاؤ۔ کچھ دیر سفر کے بعد تم 2 پہاڑوں پر پہنچو گے۔ جب ان دونوں کے درمیان سے گزر جاؤ گے تو دائیں طرف مڑ کر سیدھے ہو جانا اور سفر کرتے رہنا۔ غروب آفتاب کے وقت راستے پر پہنچ جاؤ گے۔ شیخ اسماعیل نمازی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس عربی مرد سے کہا، آقا، ہم پھر راستہ بھول جائیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے قرآن مجید جیب سے نکالا اور کہا کہ تمہیں اس قرآن مجید کی قسم، ہمیں خود اس راستے تک چھوڑ کر آؤ۔ اس عربی مرد نے مجھے کہا، شیخ اسماعیل، راستے تک پہنچنے کے لیے ابھی 10 گھنٹے کا سفر باقی ہے۔ میں نے اسے بہت زیادہ اصرار کیا اور قسمیں دیتا رہا۔ اس پر اس نے کہا، اچھا، سب سوار ہو جاؤ۔ پھر اس نے ڈرائیور سے کہا کہ جو بہت زیادہ پرہیزگار تھا کہ گاڑی کو تم چلاؤ، اور خود وہ ڈرائیور کے پاس بیٹھ گیا اور میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یعنی گاڑی کے فرنٹ پر 3 سیٹیں تھیں، ایک ڈرائیور کے لیے اور دوسری 2 کہ جن پر ہم بیٹھے ہوئے تھے۔ گاڑی چل پڑی اور ہم خوش ہو گئے۔ ہم میں سے کسی کو یہ خیال تک نہ رہا کہ نہ تو ہماری گاڑی میں تیل ہے اور نہ ہی ہمارے پاس پانی ہے۔ یہاں تک کہ ڈرائیور کو بھی اس بات کا خیال نہ آیا کہ گاڑی میں تیل تو رات کے وقت ہی ختم ہو چکا تھا۔ بہرکیف 2 گھنٹے سفر کرنے کے بعد اس عربی نے کہا کہ اب رک جاؤ، نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ لیں، پھر چلیں گے۔ ڈرائیور نے گاڑی روکی اور ہم سب نیچے اترے۔ نزدیک ہی پانی کا ایک چشمہ تھا۔ اس عربی نے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا، پانی پیا۔ وہ ایک طرف جا کر نماز پڑھنے لگا اور مجھ سے کہا کہ مسافروں کو نماز تم پڑھاؤ۔ جب نماز ختم ہوئی تو ہم نے دوبارہ ہاتھ منہ دھوئے اور راستے کے لیے پانی بھرا اور گاڑی میں سوار ہو گئے۔ گاڑی پھر چل پڑی۔ اس عربی مرد نے جس طرح مجھے کہا تھا، بالکل اسی طرح ہم سفر کرتے ہوئے 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، اور جب ان 2 پہاڑوں میں سے گزر گئے تو اس نے کہا، اب گاڑی کو دائیں طرف موڑ لو اور اسی طرف چلتے چلو۔ لہٰذا اس کی ہدایت کے مطابق ڈرائیور نے گاڑی دائیں طرف موڑ دی اور اسے سیدھا چلاتا رہا، یہاں تک کہ غروب آفتاب کے وقت تک ہم چلتے رہے اور پھر درست راستے پر پہنچ گئے۔ دوران سفر اس عربی مرد نے ہم سے فارسی میں باتیں کی اور مجھ سے مشہد مقدس کے علماء کی خیر خیریت دریافت کرتا رہا۔ ان علماء میں سے کچھ کی اس نے تعریف کی اور فرمایا کہ فلاں کے حالات مستقبل میں اچھے ہو جائیں گے۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم نے راستے میں منت مانی ہے کہ اگر ہم بچ گئے تو اپنا سارا سامان خدا کی راہ میں خرچ کر دیں گے۔ جب ہم اصل راستے پر پہنچ گئے تو رک گئے اور خوشی خوشی گاڑی سے نیچے اترے۔ میں نے مسافروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ تمہارے پاس جتنے پیسے ہیں مجھے دے دو تاکہ میں اس عربی شخص کو دے دوں۔
کیونکہ اس نے بڑی زحمت اور تکلیف اٹھائی ہے، اپنے اونٹ بیابان میں چھوڑ کر ہمارے ساتھ آیا ہے، اور اب واپسی پر وہ اپنے اونٹوں تک پیدل جائے گا، جس میں اسے پتہ نہیں کتنی دیر اس بیابان میں پیدل سفر کرنا پڑے۔ یہ سنا تو سواریوں میں سے ایک شخص نے کہا، یہ مرد کون ہے اور واپس کیسے جائے گا؟ اور اس بیابان میں اس نے اپنے اونٹ کس کے حوالے کیے ہیں اور کس کے بھروسے پر چھوڑے ہیں؟ دوسرے مسافر نے کہا کہ ہماری گاڑی میں تو تیل ہی نہیں تھا، صبح سے اب غروب آفتاب تک بغیر تیل کے گاڑی کیسے چلتی رہی؟ یہ باتیں ہوئیں تو ہمیں ایسا لگا کہ جیسے ہمارے ذہنوں پر پڑا ہوا پردہ اور آنکھوں کے آگے سے منظر تبدیل ہو گیا ہو اور ہماری عقلیں اور شعور واپس آ گیا ہو۔ ہم نے اپنے نزدیک دیکھا تو اس اعرابی کو کہیں نہ پایا، حتیٰ کہ ادھر ادھر اسے تلاش کیا، لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا۔ وہ جا چکا تھا اور ہمیں اپنے جدائی کے غم میں مبتلا کر چکا تھا۔ اب ہمیں معلوم ہوا کہ پورا ایک دن جس ہستی کے ساتھ ہم نے وقت گزارا اور اس نے ہماری ان مشکل ترین حالات میں مدد فرمائی، وہ کوئی اور نہیں بلکہ خود امام زمانہ علیہ السلام تھے، اور یہ انہی کی بابرکت ذات تھی کہ جس کی وجہ سے 10 گھنٹے سے بھی زیادہ سفر ہم نے بغیر تیل کے کیا، اور گاڑی ایسے چلتی رہی کہ جیسے اسے تیل کی ضرورت ہی نہ رہی ہو۔ ہم سب سواریاں آپس میں افسوس کے ہاتھ ملتے رہے کہ ہمارے امام ہمارے ساتھ 10 گھنٹے رہے اور ہم سے باتیں کرتے رہے، لیکن ہم انہیں پہچان تک نہ سکے۔ ناظرین، یہاں تک بیان کرنے کے بعد آیت اللہ العظمیٰ محدث نوری بیان فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کی ایک نشانی یہ ہے کہ تمام امور تکوینی یعنی تمام کائنات کے اختیارات ان کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ ہر دور میں جہاں پکارنے والے پکارتے ہیں پہنچ جاتے ہیں۔ اخلاص اور سچے دل سے پکارنا ان سے ملاقات کی پہلی شرط ہے، لیکن اگر پکارنے والا سست ہو یعنی کامل ایمان اور مکمل یقین کے ساتھ انہیں نہ پکارے تو اس میں صاحب خانہ یعنی امام وقت کا کیا قصور ہے؟ ہم ان کی محبت پر فدا اور ان کی ہستی پر فدا ہوں۔ ناظرین معظم، ہماری دعا ہے کہ ہمارے وہ بہن بھائی جو کسی بھی مشکل میں مبتلا ہیں، اللہ پاک امام زمانہ علیہ السلام کے صدقے ان کی تمام مشکلات دور فرمائے اور اپنے مالک و آقا کا دیدار عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ اپلوڈ ہونے والے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ ہماری آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔